برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات، ہم سنی حنفی صوفی خانقاہی بریلوی مسلمان ہیں۔ ہمارا تعلق سواد اعظم اہل سنت و جماعت سے ہے۔ ہم ہی ما انا علیہ و اصحابی کے سچے علمبردار ہیں۔ ہم صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ائمہ و تابعین، اسلاف بزرگان دین، پیر ولیوں، اولیاء اکرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے بتائے ہوئے اصول یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر چل کر دنیا کو امن و شانتی اور پیار محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کو اسلام کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی دولت سے مالا مال کرنے والے حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز، محبوب الہی، بختیار کاکی، سیدنا شاہ برکت اللہ مارے روی، حضور صابر پاک کلیری اور حضور وارث پاک جیسے ولیوں اور صوفیوں نے ہمیں اسلام کی دولت دی، تو ہم انہی صوفیہ کرام کی صوفیانہ تعلیم کے وارث ہیں۔ اسلام کی جس سچی تعلیمات اور اس کا آفاقی پیغام، جس طرز عمل سے ہمیں ان خانقاہی بزرگوں حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، حضور مفتی اعظم ہند اور مارا شریف کے بزرگوں، محبوب الہی اور امیر خسرو اور وارث پاک اور صابر پاک نے دیا تھا، ہمیں رشد و ہدایت کے اسی مورثی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اسی پیار و محبت سے ہی دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان بزرگوں نے خانقاہوں کے ذریعے بنا کسی پروپیگنڈا، بنا کسی شور شرابے، بنا کسی تشدد و کٹر پنتی کے انسانیت کی خدمت، سب کو پیار و محبت کے پھول دے کر اسلام کے اخلاق، امن و شانتی اور پیار محبت سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ حضرات گرامی، اسی لیے رشد و ہدایت کے لیے ہمیں خانقاہی طریقہ اس ملک میں اپنانا ہوگا۔ یہی طریقہ ہمارے لیے مفید اور محفوظ ہے۔ حضرات گرامی، اس درمیان اس ملک میں دعوت و تبلیغ اور اسلام کے فروغ کے نام پر لوگوں نے بہت سے طریقے نکالے مگر ناکام رہے، مصیبت لائے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کی، اسلام کو بدنام کیا اور دشمنان اسلام کو، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کا موقع دیا۔ صوفیہ اکرام اور بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر اور اسلاف کے خلاف انہوں نے ہٹ دھرمی، تشدد، سخت گیر، نفرتی طریقہ اختیار کیا، تو اس سے اسلام کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہی ہوا۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ مصر میں اخوان المسلمین، عراق و شام میں IS، افغانستان میں طالبان، سعودیہ میں وہابی اور پاکستان میں لشکر طیبہ اور ہندوستان میں جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، مودودی، سیمی PFI، ذاکر نائک جیسے لوگوں، جماعتوں اور سنگٹوں نے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر اسلامی دعوت اور اسلام کو پھیلانے کا دعویٰ کیا، تو دنیا نے دیکھا کہ اسلام کا فائدہ ہونا تو درکنار، پوری دنیا میں اسلام و مسلمانوں کو انہوں نے بدنام کر دیا، شرمسار کر دیا، اور اسلام و مسلمان مخالف طاقتوں کو انہوں نے مسلمانوں کو خونخوار بنا کر پیش کرنے اور بدنام کرنے کا موقع اور ثبوت دے دیا۔ جبکہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز جیسے ہمارے بزرگوں نے تنہا اسلام کا دائرہ بھی بڑھایا اور ایسا اخلاق و کردار پیش کیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت مخالف لوگ بھی ان کی دعوت و تبلیغ کو برا نہیں کہتے اور نہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرات، ہر خطے کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہمارے ملک اور ہماری سرزمین کا بھی ایک مزاج ہے۔ یہ سرزمین پیار و محبت اور امن و شانتی کی زمین ہے، یہ پیار محبت کی زبان سمجھتی ہے، کوئی دوسری زبان نہیں سمجھتی۔ طالبان، جماعت اسلامی، سیمی، ISI، لشکر طیبہ جیسے سنگٹھنوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ جماعت اسلامی اور مودودی اور سیمی اور ذاکر نائک نے سنیت کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اب اسی کی بدلی ہوئی شکل کیرلا میں PFI کی صورت میں ابھری۔ یہ سب کام کم اور شور زیادہ اور پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں۔ لفاظی اور سنہرے خواب و نعرے ان کا شعار ہے، اسکول کے بچے ان کا ہتھیار ہیں۔ جماعت اسلامی ہو،
پی ایف آئی اور تبلیغی جماعت، ان سب کا ہدف زیادہ تر اسکول و کالج کے نوعمر طلبہ ہوتے ہیں۔ یہ اپنے غلط عقائد و نظریات اور اپنے مقصد کے لیے چھوٹے چھوٹے اسکول و بچوں کو جال میں پھنساتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں۔ پی ایف آئی نے بھی یہی سب کیا۔ کیرلا کے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈریس پر میں بابری ہوں کا نعرہ لکھ کر جلوس نکالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مقدمے ہو گئے اور ان کا تعلیمی کیریئر چوپٹ ہو گیا۔ ان سب نے پروپیگنڈا اور بے جا تشہیر کر کے مسلم نوجوان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے تشہیر کی بجائے خاموش انداز اور پیار و محبت سے دین کا کام کیا ہے، اور اس ملک ہندوستان میں ہم صرف پیار و محبت، اعلیٰ اسلامی اخلاق، مثالی کردار، بھائی چارے، خدمت خلق، رواداری، صوفیانہ نظام و کردار، خانقاہی بالادستی کے ذریعے ہی دین و مذہب کا کام کر سکتے ہیں۔ حضرات، نفرت و تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے اسلاف مخالف اور اسلاف بیزار پی ایف آئی جیسے سنگٹھنوں اور گروپ سے دور رہیں۔ اپنے کو خانقاہی نظام سے وابستہ کر کے پیار و محبت اور امن و شانتی کا راستہ اختیار کر کے سنیت کے فروغ اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کریں۔ مذہب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت ہی اس زمانے میں ہمارے لیے محفوظ ترین راستہ اور قلعہ ہے۔ اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔